سانحہ 9 مئی کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف ورکرز، کارکنان اور رہنماؤں کی گرفتاری کے باوجود اس کی ڈیجیٹل ٹیم بہترین کام کر رہی ہے، جس کی بہترین مثال 2024 میں ہونے والے عام انتخابات کے نتائج ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریوں کے بعد ہر کسی کے ذہن میں ایک ہی سوال ابھرتا ہے کہ آخر پی ٹی آئی یہ سب کیسے اور کہاں سے کر رہی ہے۔ ذرائع نے نام نہ بتانے کی شرط پر وی نیوز کو بتایا کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کو جبران الیاس ہیڈ کر رہے ہیں اور وہ پاکستان میں نہیں بلکہ امریکہ میں مقیم ہیں اور وہیں سے سوشل میڈیا کی حکمت عملی بناتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہماری ساری ٹیم رضاکار ہے، ہم اس چیز کے پیسے نہیں لیتے، شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جبران الیاس آخر ہیں کون؟ جبران الیاس 2013 کے الیکشن کے دوران امریکہ سے آئے اور پاکستان تحریک انصاف میں متحرک ہوئے۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے مرکزی کردار کے طور پر ابھرے۔ ان کا شمار سابق رہنما پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر شیرین مزاری اور سابق سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اسد عمر کے بھی قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ بانی پی ٹی آئی جب وزیر اعظم کے منصب پر تھے تو ان کے بیرون ملک دوروں کے دوران پی ٹی آئی کے جلسے کروانے میں بھی جبران الیاس کا مرکزی کردار رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں وزیر اعظم آفس میں ڈاکٹر ارسلان خالد کی سربراہی میں بننے والے ڈیجیٹل میڈیا ونگ میں بھی فی الحال کردار ادا کرتے رہے۔ تاہم اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد ڈیجیٹل میڈیا ونگ کو بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ جبران الیاس امریکہ کے شہر شکاگو میں مقیم ہیں اور وہیں سے بیٹھ کر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں۔ جبران الیاس نے نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی سے بزنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ایم ایس کر رکھا ہے، جبکہ سائبر سیکیورٹی میں ان کا وسیع تجربہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں 23 مارچ 2021 کو جبران الیاس کو سائبر سیکیورٹی میں بہترین خدمات سر انجام دینے پر ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ جبران الیاس کو 2020 میں پی ٹی آئی کی ٹویٹر ٹیم کا ہیڈ بنایا گیا۔ اس سے قبل وہ پی ٹی آئی کی فیس بک ٹیم کو لیڈ کرتے تھے۔ 2020 کے بعد سے ڈاکٹر شیرین مزاری کی غیر موجودگی میں بانی پی ٹی آئی کی منظوری سے ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹس کرتے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد کچھ عرصے تک عمران خان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹس کرنے کی ذمہ داری پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے رکن اظہر مشوانی کے سپرد ہوئی۔ تاہم جب ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تو جبران الیاس نے یہ ذمہ داری ایک مرتبہ پھر سنبھال لی۔ 9 مئی واقعات کے بعد جب پی ٹی آئی زیر عتاب آ گئی اور کئی مرکزی رہنما پی ٹی آئی چھوڑ کر چلے گئے اور کچھ مختلف کیسز میں گرفتار اور کچھ روپوش ہو گئے تو جبران الیاس نے ڈیجیٹل میڈیا کی کمان مکمل طور پر سنبھال لی۔ ایک ٹویٹر اسپیس میں ان سے سوال ہوا کہ آپ کے ذہن میں آن لائن جلسے کرنے کا خیال کہاں سے آیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ سب کراچی کے ملینیم مال کے جلسے سے شروع ہوا۔ جب پی ٹی آئی کا جلسہ مقامی انتظامیہ کی جانب سے رکوا دیا گیا، اس وقت ہم نے سوچا کہ کیا ہم اسے آن لائن لے کر جا سکتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے منصوبہ بنایا کہ ہم یہاں روپوش رہنماؤں سے خطاب کروائیں گے اور اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو کہیں گے کہ وہ باہر نکلیں اور گانے وغیرہ لگا کر جلسے کا ماحول بنائیں۔ جبران الیاس کے کمان سنبھالتے ہی پی ٹی آئی ورکرز کی ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا مہم میں مزید تیزی آئی، جس کے عوام میں زبردست پذیرائی ہوئی اور 2024 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں نے میدان مار لیا۔ تاہم اس کے باوجود پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کی مدد سے صرف کے پی میں حکومت بنا سکی، جس کے بعد پی ٹی آئی کے ریاستی اداروں کے خلاف مہم مزید تیز ہو گئی اور پھر 28 مئی کو عمران خان کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی، جس کے کیپشن میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہر پاکستانی کو چاہیے وہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا مطالعہ کرے، یہ جاننا چاہیے کہ اصل غدار جنرل یحییٰ تھا یا شیخ مجیب الرحمان۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر انتہائی وائرل ہوئی، جس کے بعد سوشل میڈیا صارفین، سیاستدانوں اور سابق ممبران پی ٹی آئی کی جانب سے جبران الیاس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ عمران خان کا اپنے اکاؤنٹ سے ہونے والی ٹویٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی نے کہا کہ عمران خان کے اکاؤنٹ سے پوسٹ پارٹی ہی کرتی ہے اور عمران خان کی منظوری سے ہی کرتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عمران خان کے اکاؤنٹ کو باہر سے کوئی چلا
آ رہا ہے۔ رؤف حسن کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بیرون ملک سے چلتا ہے، سوشل میڈیا ٹیم ہمارے ماتحت نہیں۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے ویڈیو کا نہیں پتا۔ پی ٹی آئی کے ایم این اے علی محمد خان نے بھی کہا کہ عمران خان کے اکاؤنٹ سے پوسٹ ہونے والی ویڈیو کا عمران خان کو علم نہیں ہے۔ عمران خان کی کوئی بھی چیز آئندہ سے اگر ٹویٹ ہوگی تو وہ تب ہوگی جب اسے عمران خان کے 100% علم میں لایا جائے گا۔